أنفسنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بار حمل مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا امدادکن از رنج و غم آزادکن در دین دنیا شادکن یا غوث اعظم جیلانی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھ لیجیے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، درود پاک بڑی ہی کثرت سے پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی درود پاک کے صدقے سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس کی دلیل کہ اگر بنی اسرائیل کا شخص ہو کر حضور پر درود پڑھے اور اس نے ساری زندگی گناہ کیے ہوں، اور ہو بھی بنی اسرائیل کا شخص، اگر وہ میرے آقا کی ذات پر درود پڑھے اللہ اسے معاف فرما سکتا ہے۔ ارے ہم تو اس کے محبوب کی امتی ہیں، اگر ہم حضور پر درود پڑھیں کیا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں فرما سکتا؟ بڑی امید ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب پر درود پڑھنے کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کے جسم سے روح نکلتی ہے تو وہ اس طرح نکلتی ہے کہ جس طرح ریشم کا کپڑا اگر کانٹوں پر ڈال دیا جائے تو پھر اسے یکدم اٹھایا جائے تو جس طرح اس ریشم کے کپڑے کا حال ہوتا ہے، جب بندے کے جسم سے روح نکلتی ہے بندے کے جسم کا حال بھی یہی ہوتا ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے جسم سے روح اس طرح نکلے جس طرح آٹے سے بال نکلتا ہے تو وہ حضور کی ذات پر کثرت الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کی ذات پر کثرت سے درود پڑھا کرے۔ مل کے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ حمد و ثنا کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضور نہ ہوتے تو یہ جو بلبل باغوں میں بیٹھ کر جو ترنم جو پڑھتی ہے، جو اپنی سریلی آواز گاتی ہے، اگر حضور نہ ہوتے یہ بلبل بھی نہ گاتی۔ فرماتے ہیں کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنستان تہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید میں دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور فرمایا کہ خیمہ افرا کا استادہ اسی نام سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو نیلی آسمان والا یہ جو نیلا آسمان کھڑا ہے، اگر یہ کھڑا ہے تو حضور کی وجہ سے کھڑا ہے، یہ ہمارے سجدوں کی وجہ سے نہیں کھڑا، اگر یہ کھڑا ہے تو حضور کی وجہ سے کھڑا ہے۔ خیمہ افرا کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے۔ فرمایا کہ آج ہماری نبض اور کائنات کی نبض اگر چل رہی ہے تو حضور کے صدقے سے چل رہی ہے۔ خیمہ افرا کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے۔ اور کیوں نہ یہ ہماری نبض اور کائنات کی نبض حضور کے صدقے سے چلے، جب ہم نے سب چیزوں کو مانا ہی حضور کے صدقے سے ہے۔ تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا علیہ السلام پر درود و سلام کے ہدیہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب احترام قابل عزت دوستوں اور بزرگوں نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج
جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا جو لوگ ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایمان والے کون ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ ایمان والے کون ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تب تک کوئی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کے بچوں اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ جب تک وہ مجھے، اپنے اولاد، اپنے ماں باپ بلکہ تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے تب تک اس کا کامل ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا جو حضور سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہے وہی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر تیرا ایمان کامل نہیں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اب تیرا ایمان کامل ہے۔ تو صحابہ نے صرف یہ زبانی کلام ہی نہیں کہا کہ حضور ہم اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتے ہیں، نہ انہوں نے پھر اس کو عملی جامہ بھی پہنایا کہ کس طرح صحابہ نے اپنی جانوں سے بڑھ کر حضور سے محبت کی۔ آئیے سنیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو صدیق اکبر بھی ساتھ ہے۔ تو جب غار ثور کے قریب پہنچے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی کا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور پہلے غار کے اندر مجھے جانے دیجئے۔ یا رسول اللہ جو بھی اندر کوئی چیز ہو پہلے صدیق کی جان حاضر، حضور پہلے اندر کوئی اگر کوئی کافر کوئی دشمن بیٹھا پہلے صدیق کی جان جائے۔ تو صحابہ نے اس طرح عملی جامہ پہنایا کہ حضور ہم آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر غار کے اندر داخل ہوئے اور غار کے اندر جتنے سوراخ تھے ان سب سوراخوں کو اپنی قمیض کے کپڑے سے بند کیا، لیکن پھر بھی ایک سوراخ بچ گیا۔ تو اس سوراخ پر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ایڑی رکھی اور پھر حضور کو اندر آنے کے لیے بلایا یا رسول اللہ اب آپ اندر آئیے۔ جب حضور اندر گئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کی گود مبارک میں اپنا سر رکھا ہوا اور آرام فرمانے لگے۔ تو کیا ہوا کہ ایک سانپ جس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ 309 سال سے حضور کی زیارت میں تڑپ رہا تھا، اسے پتا تھا کہ اللہ کا محبوب اس غار میں آئے گا اور وہ اس غار کو شرف بخشے گا اپنی زیارت کا۔ تو اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ یا اللہ مجھے بھی اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما، یا اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ میں تیرے محبوب کا دیدار کر سکوں۔ تو اس سانپ نے یہ دعا کی تھی۔ تو جب اسے پتا چلا کہ اللہ کا محبوب اب اس غار میں آ گیا تو اس نے بڑا انتظام کر رکھا تھا، جگہ جگہ اس نے سوراخ کر رکھے تھے کہ اگر ایک سوراخ سے جانے کے مجھے ایک سوراخ میں نہ داخل ہو سکا تو دوسرے سوراخ سے داخل ہو جاؤں گا، بڑے سوراخ کر رکھے تھے۔ جب وہ آیا کیا دیکھتا کہ سارے سوراخ بند ہیں، ایک سوراخ بھی نہیں کھلا، پہلے سوراخ پہ جاتا ہے وہ بھی بند، دوسرا بھی بند، حتیٰ کہ اس سوراخ تک پہنچا جس سوراخ کے اوپر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ایڑی مبارک رکھی ہوئی تھی۔ اور اس کو بڑا یہ دکھ ہوا شام کو کہ جو 309 سال سے حضور کی زیارت میں تڑپ رہا تھا، تو اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پر ڈنگ مارنا شروع کر دیا۔ اور شاعر نے کیا خوب لکھا کہ آسے آسے عمر گزاری جلے کھار ہزاراں، مالی باغ نہ ویکھن دیندا آئیاں جدو بہاراں۔ کہا کہ صدیق اب تو میں وہ میرے دل کی مراد پوری ہونے لگی، اب تو حضور آیا مجھے دیدار نہیں کرنے دے رہے۔ تو ادھر 309 سال جو اسی بات میں تڑپتا رہا تو بتاؤ اس کا جو ڈنگ تھا وہ کتنا زہریلا ہوگا۔ تو اس نے سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پر ڈنگ مارنا شروع کر دیا، لیکن صدیق اکبر اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ انہوں نے کہا جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن حضور کے آرام میں خلل نہ آئے، حضور کے آرام میں خلل نہ آئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر اپنی جگہ پر بیٹھے رہے کہ حضور کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اتنی اس درد کی شدت محسوس ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے جب آنسو نکلے تو آپ نے کیا کہا، شاعر نے کیا بڑا خوبصورت اس انداز میں کہا کہ زخم پہ زخم کھا کے بھی، خون کے گھونٹ پی کے بھی، آہ نہ کر لبوں کسی یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ کہا یہی تو حضور سے عشق ہے، یہی تو محبت اور پیار ہے حضور سے کہ اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن حضور کے آرام میں خلل نہ آئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر اپنی جگہ سے ہلے نہیں، بیٹھے رہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے آنکھوں سے آنسو نکلے تو حضور کے رخسار پر پڑے
تو حضور جب آرام فرما رہے تو بیدار ہوئے، پوچھا صدیق کیا بات ہے؟ عرض کی حضور سانپ نے ڈسا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو حضور نے اپنا لواء دہن حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی مبارک پر لگایا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی صحیح ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر صحابہ نے یہ کہا کہ حضور ہم اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتے ہیں، تو صحابہ نے اس کو عملی جامہ بھی پہنا ہے۔ فضیلت تھی، کتنا بڑا اجر تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے صدیق میری ساری زندگی کے نیکیاں لے لو، صرف 2 نیکیاں مجھے دے دو۔ ساری زندگی کی نیکیاں مجھ سے لے لو، صرف 2 نیکیاں مجھے دے دو۔ وہ کون سی 2 نیکیاں تھی؟ ایک وہ جو غار میں تجھے سانپ نے ڈنگ مارا تھا، جو غار میں تجھے سانپ نے ڈسا تھا، ایک وہ نیکی دے دو، اور ایک نیکی وہ جو جنگ یمامہ کے وقت تو نے اعلان کیا تھا کہ اب چاہے کوئی بدری ہو یا غیر بدری ہو، حضور کی ناموس کے لیے نکلے۔ صدیق یہ 2 نیکیاں مجھے دے دے، میری زندگی کی ساری نیکیاں تو لے لے۔ تو معلوم ہوا کہ جو حضور سے اپنی جان سے بڑھ کر جو محبت کرتا ہے، اس کی جو یہ نیکی ہے وہ تمام زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہے۔ تو حضرت سیدنا جنگ احد کے موقع پر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تیروں کے ساتھ حملہ کیا تو حضرت سیدنا ابو دجانہ، میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ نے کس طرح حضور سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کی۔ حضرت ابو دجانہ حضور کے سامنے ایسے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، اور کافروں کی جانب سے آنے والا تیر جو حضور کی طرف بڑھتا، حضرت ابو دجانہ پہلے اپنا جسم آگے کرتے کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہاں میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے حضور سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا ابو دجانہ حضور کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ پہلے میری طرف آ تیر، بعد میں تو حضور کی طرف بڑھ۔ تو کافروں کی طرف سے آنے والا تیر، ہر تیر حضرت ابو دجانہ کے جسم میں پیوست ہوتا، اور صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ قال کون فض، حضرت سیدنا ابو دجانہ کا جسم اس طرح ہو گیا جس طرح سہ کے جسم پر کنڈے ہوتے ہیں۔ اس طرح حضرت ابو دجانہ کے جسم پر تیر لگے جس طرح سہ کے جسم پر کنڈے ہوتے ہیں، لیکن محبت رسول میں لا یتحرک، اپنی جگہ سے ہلے نہیں، اپنی جگہ سے ہلے نہیں، بلکہ یہی کہتے رہے کہ ستمگار ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اور ایک اور جنگ کے موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کو جب کافر نے تیر مارا، جب تیر دل میں پیوست ہوا، جب گرنے لگا تو کہا حافظ تو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں بازی جیت گیا، رب کعبہ کی قسم میں بازی جیت گیا۔ تو جب اس کافر نے یہ الفاظ سنے بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ میں نے تو اپنے آبا و اجداد سے یہ سنا تھا کہ جو مر جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے، آج تو بڑی عجیب بات ہوئی، جب مرنے لگا کہا حافظ تو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا۔ بڑا حیران ہوا، اس نے اپنی تیر کمان وہیں رکھا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں نے تو اپنے باپ دادا سے یہی سنا کہ جو مر جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے، لیکن جب آپ کا غلام مرنے لگا تو کہا حافظ تو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا، یہ وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پہلے تو ہماری غلامی میں کلمہ پڑھ پھر تجھے پتہ چلے گا۔ عشق دا ذائقہ ذوق والا جان چکھ لیا سو جان دائی، ہر ایک نو عشق دی پرکھ نہیں، کوئی لکھ تھی ایک پہچان دائی، ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں، ایک کم شیر دلیر جوان دائی، عالم شاطن عشق دا کی دساں سمرا دین ایمان اسلام۔ تو حضور ہے تو سب کچھ ہے، سمرا دین ایمان اسلام دائی کہ حضور کی محبت ہی سب کچھ ہے۔ آج اگر ہم نے جس کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے، جو چیز بھی کائنات کے اندر ہے حضور کی وجہ سے ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنستان دھار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور بزم توحید میں دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افرا کا استادہ اسی نام سے ہے۔ کہا کہ یہ جو آسمان کھڑا ہے یہ حضور کی وجہ سے کھڑا ہے، اور ہم نے جس کو بھی مانا ہے حضور کے صدقے سے مانا ہے۔ یہ تو میں نہیں کہہ رہا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب حجر اسود کو چوما نا تو چوم کر کہنے لگے اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت کا پتھر ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو کعبے کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ نہ سمجھ کہ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تیری بڑی عظمت ہے، تجھے ساری دنیا آ کر چومتی ہے، نہ اگر میں تجھے چوم رہا ہوں تو حضور کی وجہ سے چوم رہا ہوں، تجھے ایک دفعہ حضور نے چوما۔ آج ہم نے جس کو بھی مانا ہے حضور کے صدقے سے مانا ہے۔ اور جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو جب حضور نے اپنا سفیر بنا کر مکے کی طرف بھیجا، تو جب حضرت سیدنا عثمان غنی مکے میں پہنچے تو جب مکے والوں نے آپ کو دیکھا کہا کہ اے عثمان،
تیرے ساتھ ہمارا پرانا تعلق ہے، پرانا یارانہ ہے، لہذا تجھے صرف اجازت ہے کہ تو صرف طواف کعبہ کر سکتا ہے، زمزم کا پانی بھی پی سکتا ہے، عمرہ بھی کر سکتا ہے، لیکن نہ ہی صحابہ کو اجازت ہے، نہ ہی حضور کو اجازت ہے کہ وہ طواف کعبہ کرے۔ تو سنو آگے سے حضرت سیدنا عثمان غنی نے کیا کہا کہ ہم حضور کے بغیر کعبے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اگر ہم کعبے کو دیکھتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، تو حضور کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ اگر حضور کی ناموس پہ جان دینے کی بات ہے، نہیں یہ کام نہیں، ہم سے نہیں ہو سکتا یہ۔ یار صحابہ نے اپنی جانیں دی، کیا ہماری جانیں صحابہ کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنگ یمامہ کے وقت آپ نے یہ اعلان کروایا کہ آپ چاہے کہ بوڑھا ہو یا جوان ہو، حضور کی ناموس کے لیے نکلے، حضور کی عزت کے لیے نکلے۔ آج ہمیں بھی حضور کی عزت کے لیے نکلنا چاہیے، آج ہمیں بھی حضور کی ناموس پہ پہرا دینا چاہیے۔ اگر ہم حضور کی ناموس پر اپنی جان قربان نہیں کر سکتے تو جو لوگ حضور کی ناموس کے لیے نکلتے ہیں ان کا ساتھ تو دیں، ان کو تو برا بلا نہ کہیں۔ ہم جی اشارہ کرتے جی یہ لوگ بڑے خراب ہیں، جی روڈ بند کر لیتے ہیں، روڈ بلاک کرتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں جی۔ اگر ہم حضور کی ناموس کے لیے جانے نہیں دے سکتے تو ان کا ساتھ تو دیں۔ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کو جب مصر کے بازاروں میں بیچا گیا نا، تو آپ کا بڑا ہی آپ کی قیمت لگی، تو تاجروں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کے جو جسم مبارک ہے اس کے بدلے ہم سونا دینے کے لیے تیار ہیں۔ اتنی بڑی قیمت لگی تو کیا ہوا کہ جو خریدنے والوں کی جو لائن تھی نا، اس لائن میں ایک بڑھیا بھی تھی، جو صرف ایک پیالہ اس نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، وہ بھی اس لائن میں تھی۔ تو کسی شخص نے اس سے پوچھا، اے بڑھیا کیا تجھے نہیں پتا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی کتنی بڑی قیمت ہے، اور تو ایک پیالہ لے کر تو لائن میں آگے سیدنا یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے، کیا تجھے نہیں پتا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی کتنی بڑی قیمت ہے؟ تو اس بڑھیا نے کیا خوب جواب دیا، کہا کہ میں جانتی ہوں کہ میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو نہیں خرید سکتی، لیکن کل قیامت کے دن جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے خریداروں کا نام آئے، ان ناموں میں میرا نام تو شامل ہو جائے، ان ناموں میں میرا نام تو شامل ہو جائے۔ آج اگر ہم حضور کی ناموس کے لیے اپنی جانیں نہیں دے سکتے تو کم از کم ہم ان کا ساتھ تو دیں، تاکہ کل جب پتہ چلے کہ کون کون تھے جو حضور کی ناموس کے لیے نکلے تھے اور کون کون تھے جو حضور کی ناموس کے لیے نکلنے والوں کا ساتھ دیتے تھے، کم از کم ہمارا نام تو ان کے ساتھ آ جائے، کم از کم ہمارا نام تو ان کے۔ آج ہم نے بڑا امن کا درس دینا شروع کیا، نہیں جی امن قائم کرو، امن قائم کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اتنی جنگیں ہوئی کہ اگر ان کا حساب و کتاب لگایا جائے تو ہر ماہ کے بعد ایک جنگ بنتی تھی، ہر مہینے کے بعد ایک جنگ بنتی تھی۔ آج ہم نے جہاد کا سبق اپنے بچوں کو پڑھایا ہی نہیں، شروع سے ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا نہیں کہ جہاد کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دو رم آہو تاکہ نہ رہے شیروں کی شیری کا فسانہ۔ ان شیروں کو شروع سے ہرن کی باتیں سکھاؤ، ڈرنے والی نہیں جی امن قائم کرو، امن تاکہ نہ رہے شیروں کی شیری کا فسانہ، تاکہ یہ بڑے ہو کر نہ کرتے جہاد کی باتیں نہ کریں۔ تو ہم نے آج اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ کس طرح جہاد پر جانا ہے اور کس طرح حضور کی ناموس پر پہرا دینا ہے۔ آج ہم نے جگہ جگہ یہ درس دیا جی نہیں جی امن قائم کرو، امن قائم کرو۔ حضور کی جدھر ناموس کی بات آ جائے پھر امن کی بات نہیں ہوتی۔ صحابہ نے ہر ماہ کے بعد ایک جنگ لڑی، ہر ماہ کے بعد ایک جنگ لڑی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور کیا ہماری زندگی ان جنگوں کے لیے، کسی نے یہ نہیں کہا جدھر بھی آئی بات حضور کی ناموس کی صحابہ اپنی تلواریں لے کر نکلے۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضور نہیں جی ہم تو دین کا کام کریں گے۔ جنہوں نے مسجد درار بنائی، میں بعض جگہ سے یہ کرنا تو نہیں چاہتا، جنہوں نے مسجد درار بنائی، جب جہاد کا وقت ہے تو حضور نے کہا کہ آؤ نکلو حضور کی ناموس کے لیے، آؤ جہاد میں نکلو۔ تو انہوں نے کہا نہیں کہ ہم تو دین کا کام کریں، ہم مسجدیں بنائیں گے، ہم کیوں حضور کے، ہم جہاد کے لیے کیوں جائیں، ہم تو صرف مسجدیں بنائیں گے۔ تو پھر ان کا کیا حشر ہوا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضور یہ منافق ہیں، اے میرے محبوب یہ منافق ہیں۔ تو ہمیں دین کا کام بھی کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ حضور کی عزت پہ پہرا بھی دینا چاہیے، ہمیں حضور کی عزت پر پہرا بھی دینا چاہیے۔ جدھر بھی بات ہے حضور کی ناموس کے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر آگے چلنا چاہیے۔ صحابہ پہلے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھتے، حضور کی بارگاہ میں پہنچتے، عرض کرتے حضور جانے تو ہم نے ہتھیلی پر رکھ کر آپ کی بارگاہ میں پہنچائے، اب اور بتائیں اور کیا کرنا ہے۔ حضور جانے تو ہماری ہیں ہی آپ کے لیے، اور بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو ہمیں حضور کی ناموس کے لیے نکلنا چاہیے ہر حال میں۔ حضور کی عزت کے جدھر بھی مسئلہ ہے، چاہے جو کچھ، یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، ہم کچھ نہیں کر، بڑا کچھ کر سکتے ہیں۔ جنگ بدر کے وقت صحابہ کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں، صرف 8 تلواریں، سامنے 1000 کا لشکر تھا۔ کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضور ہمارے پاس تو صرف 8 تلواریں، ہم کس طرح جنگ کریں گے، ہزاروں کے ساتھ کس طرح لڑیں گے، ہمارے پاس تو صرف 8 تلواریں ہیں۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس اگر کوئی طاقت ہے تو ایمان کی طاقت ہے، ہمارے پاس اگر کوئی طاقت ہے تو اسلام کی طاقت ہے، جو ہمیں کبھی بھی نیچے نہیں گرا سکتے۔
جو ہمیں کبھی بھی ہرا نہیں سکتے. ہمارے پاس ہے تو صرف اسلام کی طاقت ہے. تو وہ 8 تلواریں لے کر بھی حضور کی ناموس کے لیے نکلے تھے. تو آج اگر ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، بڑا کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اسلام کی طاقت ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں پھر وہ طاقت اسلام کی عطا فرما کہ جو صحابہ اسلام کی طاقت لے کر نکلتے تھے حضور کی ناموس کے لیے. اور حضرت سیدنا خالد بن ولید سامنے 60,000 کا لشکر ہے. حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو کیا عرض کرتے ہیں کہ اے ابو عبیدہ بن جراح، اے امیر المومنین، صرف 30 سپاہی مجھے دے دے، میں 60,000 کے لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں. صرف 30 سپاہی مجھے دے دو. 60,000 کا سامنے لشکر ہے، پھر بھی انہیں یقین ہے کہ ہم جیت کر آئیں گے. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے پاس اسلام کی طاقت تھی. اسلام کی طاقت تھی ان کے پاس، عشق مصطفیٰ کی طاقت تھی. اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے کیا کہا کہ اے خالد بن ولید، 30 اور صحابہ لے جائیں، 30 اور سپاہی لے جائیں، تاکہ ہر ایک سپاہی کے سامنے 1,000 کا لشکر تو آئے. 1,000 کا لشکر تو آئے. ان کے پاس اسلام کی طاقت تھی، ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہم نے یہ دبا کے رکھ لی. ہم نے یہ دبا کے رکھ دیا. ہم نے شروع سے ہی ہم نے یہ سنا کہ نہیں جی اسلام بڑا امن کا درس دیتا ہے، صرف امن کا درس دیتا ہے. نہ، امن کا درس نہیں دیتا. جدھر حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے ادھر پھر اسلام تلوار نکالنے کا بھی درس دیتا ہے. جدھر حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے اسلام پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی جانیں حضور کی جانوں پر، حضور کی ناموس پر لٹا دو. اور حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ، حضرت سیدنا امام مالک، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اگر گستاخی رسول ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ امت اس کا دفاع کرے. تو اس نے کہا کہ اگر امت اس کا دفاع نہ کر سکے گستاخی رسول کا تو پھر کیا کہے؟ تو سنو امام نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ امت مر جائے. اگر حضور کی ناموس کا دفاع نہیں کر سکتے تو امت مر جائے. آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم حضور کی ناموس کا دفاع نہیں کر رہے. ہم اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھے نہیں کہ ہمیں اپنی زندگیاں پیاری ہیں، ہمیں اپنا کاروبار پیارا ہے. اللہ نے 8 چیزوں کا گن کے قرآن پاک میں ذکر کیا. قل ان کنتم تحبون، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. کہ اگر تجھے یہ 8 چیزیں زیادہ پسند ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو پھر تیار ہو جاؤ. فتربصوا حتى ياتي الله بامره، اللہ کا حکم آنے والا ہے. آج ہمارے اوپر یہ کرونا جیسے عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ ہمیں یہی 8 چیزیں تو ہمیں روکی بیٹھی ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی راہ جہاد میں نہ نکلیں. یہی 8 چیزیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے الگ کر رہی ہیں. ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہماری تجارت کا مال اور ہمارے رہنے کی جگہ، ہماری یہ عزت، ہماری یہ کاروبار، سب کچھ. یہ نہیں جی ہمارے یہ جو نوکریاں یہ ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم روڈ جا کے بلا کریں. نہیں جی ہمارا یہ جو معاشرے کے اندر جو تعلق ہے یہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم جا کے حضور کی ناموس کے لیے نکلے. تو اللہ نے فرمایا فتربصوا حتى ياتي الله بامره، تو پھر تیار ہو جاؤ، اللہ کا حکم آنے والا ہے. آج ہمارے اوپر یہ جو کرونا جیسے عذاب مسلط ہوئے اسی وجہ سے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے ہم رکے بیٹھے ہیں. ہم اپنے گھروں میں دبے بیٹھے. نہیں جی ہم کیسے نکلیں؟ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا ممتاز قادری کو اپنا چھوٹا سا بیٹا، کیا صحابہ کو اپنے گھر بار سب کچھ یاد نہیں تھا کہ اگر ہم شہید ہو گئے تو پیچھے ہمارے گھر بار کا کیا بنے گا، ہمارے بال بچوں کا کیا بنے گا؟ تو آج ہمیں بھی یہی سوچ رکھ کر کہ اللہ اور اس کا رسول ہمارا حامی و ناصر ہے، ہمیں بھی یہ سب کچھ اپنے ذہنوں میں بٹھا کر حضور کی ناموس کے لیے نکلنا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ.